السلام علیکم میرے پیارے ویورز، اب میں گھر آ گیا ہوں میرے پیارے بھائی اور پیارے کزن سے اس کے بارے میں رائے لیں گے کہ ایگزام ہو جائے یا نہ ہو۔ یہ رہا میرا کزن بلال۔ اچھا بلال، ایگزام ہونے چاہیے یا نہیں ہونے چاہیے؟ ایگزامس تو بالکل ہونے چاہیے، لیکن اس کے لیے کوئی طریقہ ہونا چاہیے. مطلب یہ لوگ اب انہوں نے پورا سال ہمیں آن لائن پڑھایا، اس کے ساتھ ساتھ جو کورس ہمارا ہے وہ کمپلیٹ نہیں ہے. تو اب جو کورس کمپلیٹ نہیں ہے، جو ہم نے آن لائن پڑھا، آپ کو پتہ ہے آن لائن کیسے پڑھاتے ہیں، جس کو سمجھ نہیں آتی، مطلب کنسیپٹ کلیئر نہیں کنسیپٹ ہوتا کلیئر اس نہیں میں۔ ہوتا بالکل. تو اب جب اسٹڈی ایسی ہوئی ہے، ہمارا پورا سال برباد ہو چکا ہے. تو اس کے باوجود یہ لوگ ہمیں 25 ڈیز لے رہے ہیں پریپریشن کے لیے، وہ بھی سیکنڈ ایئر کے لانگ کورس کے لیے. تو یہ کیسے ہوگا 25 ڈیز میں؟ ناممکن ہے۔ یہ بالکل، بس میرے خیال سے ہونا چاہیے، لیکن ایک پراپر طریقہ ہونا چاہیے کہ یہ لوگ مطلب ہمیں پراپر ٹائم اسٹریٹجی ہونی چاہیے۔ ٹائم دے یا ڈیلے کر دے، یا جب انہوں نے آن لائن اسٹڈی ہمیں کی نا کروائی، تو آن لائن ایگزام بھی لینا چاہیے. صحیح ہے، ایم سی کیوز کے تھرو۔ بس وہ ان لوگ کی مرضی، لیکن ہمیں مطلب انصاف چاہیے. صحیح، انصاف ملے بالکل، کیونکہ یہ جی. تو آپ کا حق ہے۔ یہ میرا بھائی نعمان۔ اچھا نعمان، کیا حال ہے؟ ٹھیک ٹھاک؟ طبیعت ٹھیک ہے؟ شکر ہے. فرسٹ آف آل تو السلام علیکم. وعلیکم السلام۔ تو نعمان بھائی، آپ کا کیا خیال ہے کہ ایگزام ان بچوں سے لیا جائے یا نہ لیا جائے؟ کیونکہ سارا سال تو یہی قصہ چلا رہا کہ کرونا ہے اور یہ ہے اور وہ ہے، اور جو پلاننگس ہے ایجوکیشن منسٹری کی، وہ تو درہم اور برہم ہے، کیونکہ کبھی کون سا تاریخ سلیکٹ کر لیتے ہیں، کبھی کون سا۔ تو آپ کا کیا خیال ہے کہ ایگزام ہونے چاہیے یا نہیں؟ اس طرح ہے کہ جو سب کچھ گورنمنٹ کے ہاتھ میں ہے، ایجوکیشن منسٹرز کے ہاتھ میں، جو فیصلہ وہ کریں گے وہی عوام کو ماننا پڑتا ہے. لیکن میری رائے یہ ہے کہ اسٹوڈنٹس کے مطابق سب کچھ ہونا چاہیے. انہوں نے کلاسز نہیں لی ہے، ان کو کورس پورا نہیں پڑھایا گیا ہے، اور میرا پریپیئر ماننا نہیں یہ ہے۔ ہے آپ پریپیئر نہیں ہے یہ لوگ. میرا ماننا یہ ہے کہ ان کو جتنے بھی اسٹوڈنٹ ہیں ان کو پچھلے سال کی طرح ان کو پروموٹ کرنا چاہیے. پروموٹ کرنا چاہیے۔ ہاں، کیونکہ اگر انہوں نے کلاسز نہیں لیے، کورس صحیح طرح پڑھا نہیں ہے، تو یہ ایگزام کس طرح دیں گے؟ اور ان کا کنسیپٹ بھی کلیئر نہیں ہے۔ ہاں، کنسیپٹ تو بالکل کلیئر نہیں ہوگا، کیونکہ انہوں نے شاید 3-4 چیپٹر پڑھے ہوں گے، اور ان کی پریکٹس بھی نہیں ہے، کیونکہ سارا دن یہ لوگ یا تو سوتے رہتے ہیں یا پب جی یا کھیلتے ہیں۔ پب جی کھیلتے رہتے ہیں، کیونکہ ان کا کنسیپٹ ہی کلیئر نہیں ہے، کلاسز نہیں ہوتے. اور اسکول جس طرح آپ اور سب کو پتہ ہے اسکول بند رہے ہیں ان اور آپ کورونا. کا آپ کا ہاں، آپ کا گورنمنٹ کے لیے کیا آئیڈیا ہے کہ گورنمنٹ کو اگلے سال کیا کرنا چاہیے؟ مطلب کس طرح کی اسٹریٹجی لینی چاہیے ان لوگوں کی، بچوں کا مستقبل اچھا ہو جائے اور ان کا فیوچر سیکیور ہو جائے؟ کیونکہ ہم سب کو پتہ ہے کہ بہت سے اچھے بندے ہیں گورنمنٹ میں، برے بھی ہیں اور اچھے بھی ہیں، لیکن ان کو اسٹریٹجی پلاننگ جو ہے وہ بہت مضبوط بنانی ہوگی اگلے سال کے لیے. اور اس طرح اسٹریٹجی ہونی چاہیے کہ بچوں کا جو کیریئر ہے وہ تباہ نہ ہو جائے. اور بچے ہاں، اور کلاسز ان کے ہوں، لیکن اگر اس طرح کے حالات ہو تو کم سے کم ویک میں 2 دن 3 دن کلاسز تو ہونے چاہیے. اگر آن لائن ہے تو آن لائن ان کا طریقہ جو ہے وہ غلط ہے، کیونکہ آن لائن کس طرح کلاسز لیے جاتے ہیں؟ ادھر ٹیچر پڑھاتا ہے اور ادھر اسٹوڈنٹس پتہ نہیں ہے، آن لائن ایک چیز میں مصروف ہوتے ہیں، دوسرے میں مصروف اور ہوتے ہیں. زیادہ تر لوگوں کے ہاں، پاس نیٹ کی وہ فراہم بھی فیسلٹی بھی نہیں نہیں ہوتی، ہوتی، فیسلٹیز نہیں کیونکہ ہوتی، گاؤں میں ہوتے ہیں۔ بہت سے اسٹوڈنٹس اس طرح ہے کہ وہ رچ نہیں ہے، غریب عوام ہے، غریب اسٹوڈنٹس ہے، تو اس کے ساتھ انٹرنیٹ فیسلٹیز نہیں ہوتے گھر میں. تو اگر انٹرنیٹ فیسلٹی نہ ہو تو آن لائن لینا تو عجیب مشکل ہے۔ سی بات ہے، مشکل ہے. تو گورنمنٹ سے میری یہ اپیل ہے، اگر میری آواز ان تک پہنچ سکے تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں، یہ ان کو بتانا چاہتا ہوں کہ کائنڈلی آپ اس طرح کریں کہ اسٹریٹجی جو ہے وہ سوچ سمجھ کر بنائیں، ہاں، کیونکہ یہ ہمارے بچوں کا اسٹوڈنٹس کا، بچوں کا سوال ہے، مستقبل ان کے مستقبل کا سوال ہے، کیریئر کا. اگر یہ صحیح طرح نہ پڑھے تو آگے ہمارے ملک کا کیا ہوگا؟